ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی تو کہا سیاسی۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا۔ چند دن بعد بادشاہ کو اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائز کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اب پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا، تم کو کیسے پتا چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسئول کے گھر اناج بھی، بھنے ڈمبے اور پرندوں کا آلہ بطور انعام بھجوایا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم بارے رائے مانگی۔ اس نے کہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے میں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلا بھیجا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے ہمارے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا ہوا۔ بہت سا اناج بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں۔ کچھ عرصہ گزرا، مصاحب کو بلایا، اپنے بارے دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا نہ تو تم زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔